بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وللمطلقات متاع، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے نفع پہنچانے کا سامان لازم ہے، بالمعروف شریعت کے مطابق، حقا علی المتقین، اور یہ حق ہے، لازم ہے متقیوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ رب العالمین تمہارے سامنے بیان کرتا رہتا ہے اپنے احکامات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم میں سمجھ بوجھ آ جائے، عقل آ جائے. سورۃ بقرہ کے دوسرے حصے کا تیسرا باب، تیسرے باب کا 18واں مسئلہ اور آخری مسئلہ وہ بیان کیا جا رہا ہے. سورۃ بقرہ کے ابتدائی حصے میں دو مسائل بیان ہوئے تھے، مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں بنیادی مسئلہ وہ جہاد کا ہے، اور جہاد سے متعلق 4 ابواب وہ قائم کیے گئے ہیں. پہلے باب میں 10 امور تہذیب النفوس، یعنی انفرادی افراد کے اندر شریعت کے نفاذ کے حوالے سے تھے. 4 امور ملک میں شریعت کے نفاذ کے حوالے سے تھے، امور سیاسیہ، اور اس کے بعد جہاد کا حکم ذکر تھا. پھر اس کے بعد مسئلہ حج بیان کیا گیا تھا دوسرے باب میں. تیسرے باب میں 18 مسائل وہ بیان کیے گئے ہیں. یہ تیسرے باب، یہ آیت نمبر 100 یہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 215 سے. آیت نمبر 215 سے یہ مسائل شروع ہوئے تھے. آیت نمبر 242 پر آ کر یہ باب مکمل ہو گیا. اس باب میں پہلا مسئلہ وہ یہ تھا کہ اپنے قریبی رشتہ دار پر، قریبی اقارب پر خرچ کیا کرو، اس سے گھر کا نظام درست ہوتا ہے. اور 2 شرطیں تھی کہ قریب حاجت مند ہو، نمبر 2 آپ کے پاس آپ کے پاس ان پر خرچ کرنے کی طاقت اور وسعت ہو. یہ پہلا مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ بیان کیا تھا کہ جس چیز میں شریعت کے تابعداری کرو، اپنے عقل کی اتباع نہ کرو. جس چیز کو شریعت حرام حلال قرار دے دیں اس کے مطابق چلو. جیسے شریعت نے جہاد کو جائز اور مرغوب چیز قرار دیا ہے، اگرچہ تمہیں ناپسند ہے لیکن شریعت کے حکم کے مطابق چلو. تیسرا مسئلہ تدبیر منزل سے متعلق تھا. اشہر الحرم کے اندر قتال کی ممانعات یا اجازت، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ جس مسئلے کے اسباب موجود ہوں، اگرچہ کچھ موانع بھی ہو تو ان موانع پر نظر کیے بغیر اس پر عمل کر لینا چاہیے. چوتھا مسئلہ وہ بیان ہوا تھا کہ اسی کے ضمن میں چوتھا مسئلہ شراب اور جوئے سے متعلق تھا کہ اگر کسی چیز کے اندر بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہو لیکن شریعت نے منع کر دیا ہو تو اس سے باز رہو. اس کی مثال شراب اور جوئے کی تھی. اور 5واں مسئلہ تھا مشرکات سے نکاح نہ کرو، نہ مشرکین کو اپنی بچیاں نکاح میں، بہن بچی نکاح میں دو. چھٹا مسئلہ تھا یسألونک عن المحیض،
خاص ایام کے سے متعلق، عورتوں سے متعلق خاص مسئلہ جو گھریلو معاملات ہے اس سے تعلق تھا، اور 7واں مسئلہ تھا قسم اور اس کے اقسام، 8واں مسئلہ وہ ایلا کا تھا، 9واں مسئلہ مطلقات کی عدت کا تھا، مطلقہ عورتیں کتنی عدت گزاریں گی، اور 10واں مسئلہ اقسام طلاق یعنی 3 قسم کے طلاق کا ذکر تھا، اور ان کے ساتھ ان کا حکم بھی بیان کیا گیا تھا۔ 11واں مسئلہ وہ طلاق یعنی عورتوں کو معلق رکھنے کی ممانعت تھی کہ یا تو عورت کو اگر طلاق دے دی ہے تو چھوڑ دو، یا اسے کیا کر دو، واپس رکھو اپنے پاس، درمیان میں معلق رکھ دو، اس کی ممانعت تھی۔ 12واں مسئلہ وہ بھی عورتوں سے متعلق تھا، اور وہ تھا کہ اگر سابقہ طلاق شدہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے درمیان مزاحم نہ بنو۔ 12واں مسئلہ تھا رضاعت اور خزانت کے حوالے سے، اور اس کے حدود اور قیود کا ذکر تھا۔ 13واں مسئلہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو اس کی عدت کا تھا۔ 14واں مسئلہ مطلقہ عورتوں کو نکاح کے پیغام دینے سے متعلق تھا۔ 15واں مسئلہ مطلقات میں جو ہے قبل الدخول طلاق اگر ہو جائے تو ان کے لیے مہر واجب ہے یا نہیں ہے، اور 16واں مسئلہ تھا اسی کا دوسرا جز تھا کہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں اگر مہر مقرر ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ 17واں مسئلہ وہ تھا مردوں کا مرتے وقت اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے تمتع کی وصیت کا تھا، جو گزشتہ آیت کے اندر ذکر ہوا، اور آج 18واں مسئلہ ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہ ہے متعۃ المطلقات۔ 18واں مسئلہ ہے طلاق شدہ عورتوں کے لیے متعہ، 2 قسم کی تفسیریں اس آیت کی گئی ہے۔ یا تو یہ آیت حکم سابق کی تاکید ہے، گزشتہ آیات میں جو متعہ کا ذکر ہوا تھا وہ عورت جس کے لیے مہر مقرر نہیں ہے اور اسے قبل الدخول طلاق ہو گئی ہے تو ایسے عورت کو متعہ دینا واجب ہے، یہ گزشتہ آیات کے اندر ذکر ہوا تھا۔ لولا جناح علیکم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، یہ اور لا جناح علیکم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن، یہاں یہ اسی کی تاکید ہے، اور یہ تاکید کیوں ہے اس مسئلے کی، دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے، تو اس بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ خیال اور شبہ آیا کہ گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، تو جب اللہ نے کہا کہ حقاً علی المحسنین تو بعض صحابہ کرام کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ محض احسان ہے، یہ دینا کوئی وجوبی امر نہیں ہے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بغیر استحقاق اور بغیر حق کی کوئی چیز کسی کو دے دینے کا نام کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو ایک صحابی، ایک انصاری صحابی کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ تو احسان ہے، تو چاہے میں طلاق شدہ اپنی طلاق دی ہوئی عورت کو میں متعہ دوں یا نہ دوں، جبکہ اس کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو شاید یہ حکم کیا ہے؟ استحبابی ہے۔ احسان سے یہ استدلال اور یہ ذہن کے اندر یہ بات آئی تو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کرنے کے لیے دوبارہ اس کی تاکید کر دی اور فرمایا حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر لازم بات ہے۔ یہ حقاً لا کر وہ حقاً علی المحسنین والی بات جو تھی، جو احسان اور استحباب کی طرف مشیر تھی، اسے قطع کر کے اللہ رب العالمین نے فرما دیا حقاً علی المتقین، متقیوں پر یہ حق اور لازم بات ہے، جو اللہ کے حکموں کے توڑنے سے ڈرتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ یہ
متعہ اور جو تمتع ہے وہ عورتوں کو دیں۔ یہ ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے۔ اس صورت میں یہ کیا ہے، ماقبل آیت کی تاکید ہوگی اور کوئی نیا حکم اس کے اندر نہیں بیان کیا ہوگا، بلکہ اسی حکم سابق کی کیا ہوگی، حکم سابق کی تفصیل اور تشریح ہے۔ دوسرا قول مفسرین کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پیچھے جو ہے وہ مطلقات یعنی متعہ مطلقات کا ذکر تھا، اور یہ عام ہے اس صورت میں۔ یہ وللمطلقات متاع بالمعروف، یہ مطلقات یعنی مراد مطلقات سے یہاں کیا ہیں، شوہر سے جدا شدہ بیویاں کسی بھی طریقے سے اگر شوہر سے جدا ہو گئی ہوں تو ان کے لیے یعنی ہر مطلقہ چاہے وہ کیا ہو، مطلقہ مسمى لها المہر ہو یا مسمى لها المہر نہ ہو، تو وہ حکم وجوبی تھا اور یہ حکم استحبابی ہے۔ تو اس استحبابی حکم کو دوبارہ ذکر کیا گیا۔ اس صورت میں یہ تاکید نہیں ہوگی بلکہ حکم جدید ہوگا۔ عام ہر عورت کے لیے کیا ہے، متعہ کا حکم ہے کہ جب اسے طلاق دے دیں تو طلاق کے بعد اس کے ساتھ کیا ہے، اگر اسے رخصت کر رہے ہیں تو رخصتی کے وقت اسے کیا کر دیں، وہ اعلیٰ درجہ متعہ کا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہم نے ذکر کیا تھا کہ اعلیٰ درجے کا متعہ وہ غلام یا باندی دینا ہے، اور متوسط درجے کا وہ پیسے دراہم و دنانیر دینا ہے، اور ادنا درجہ جو ہے وہ کیا کپڑے اور لباس وغیرہ جوڑا، اس کے ساتھ جوتا ہو، اس کے ساتھ چادر ہو۔ یہ مطلقات کے لیے یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ طلاق کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں اور خفگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دل کے اندر جو ہے بغض اور کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بغض اور کدورت کو دور کرنے کے لیے عورتوں کے ساتھ اس حسن سلوک کا حکم دے کر فرمایا کہ یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے لازم ہے۔ كذلك يبين الله لكم آیاتہ، یہ آیت متعلق ہے تمام کے تمام احکامات کے ساتھ، گزشتہ پورے کے پورے باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اللہ رب العالمین، اور یہ كذلك تشبیہ کے لیے نہیں ہے، یہ بیان کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دغشان، یہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں نا، ہاں اسی طرح، یہ اسی طرح یہ کس کے لیے ہوتا ہے، یہ اس کی تشبیہ دینا مقصود نہیں ہوتی۔ کوئی اچھا کام کر لیتا ہے، اچھی چیز کوئی بنا لیتا ہے تو کہتے ہیں ہاں اسی طرح۔ آج کل اگر کوئی اچھا گوشت پکا ہوا ہو تو کیا کہہ دیتے ہیں، ہاں گوشت اس طرح، تم دغا سے پکا ہوگا نا۔ دغا سے کا کیا معنی، یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، اس کے کمال کو بیان کرنے کے لیے کیا کر دیتے ہیں، کذالک کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں یہ بیان کمال کے لیے ہے، یعنی اسی طرح کھول کھول کر اور تفصیلات کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے احکامات بیان کرتے رہتے ہیں۔ یا آیات کا ہر جگہ مناسبت کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ آیات کے مختلف معنی آتے ہیں، آیات کے معنی قدرت کے دلائل کی بھی آتے ہیں، آیات کے معنی قرآنی آیات کی بھی آتے ہیں، آیات کے معنی احکامات کی بھی آتے ہیں۔ تو جہاں جو معنی مناسب ہوتا ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ رب العالمین جیسے کہ کمال شفقت اور کمال رحمت کے ساتھ اور کمال رفعت اور کمال محبت کے ساتھ تمہارے لیے، تمہارے افراد سے لے کر اور تمہارے ملک تک اور ملک سے لے کر گھریلو معاملات تک کو اکیلے ایک ایک جزی کر کے اور ایک ایک مسئلہ بیان کر کے اللہ رب العالمین نے تم پہ احسان کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین تمہارے سامنے مزید احکامات بھی بیان کرتے رہیں گے۔ اس سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس آیت نے قیامت تک آنے والے جدید مسائل کا دروازہ کھول دیا۔ كذلك يبين الله لكم آیاتہ لعلکم تعقلون، یہ تعقلون کا جملہ لگا کر اللہ رب العالمین نے فقہاء کے اصول اور ان اصول کے اوپر مستنبط ہونے والے قیامت تک آنے والے فروع، اس کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جن کے پاس عقل ہوگی اور جنہیں سمجھ آ گئی ہوگی قرآنی آیات کی، وہ استدلال کریں گے اور وہ صغرا کبرا بنا کر نتیجے نکال کر احکامات کے لیے کیا اصول فراہم کر دیں گے۔ اور جب وہ عقلاء اصول فراہم کریں گے تو اللہ کے احکامات یبین اللہ، یبین
اس میں اس کا مستقبل کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کذالک یبین اللہ کذالک بین اللہ لکم آیات، نہیں کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے آیات بیان کر دی ہیں، نہیں، اللہ بیان کرتا رہتا ہے، کرتا رہے گا. تو کرتا رہے گا کیا معنی ہے؟ القاء ہوتا رہتا ہے. علماء جب قرآنی آیات کو اور احادیث نبویہ کو سامنے رکھتے ہیں تو جتنا جدید ترین دور ہو جائے، جتنا فاسٹ اور تیز دور ہو جائے، جتنا جو ہے مشینی دور ہو جائے، ہر دور کے اندر اللہ رب العالمین نے علماء کے اذہان میں، علماء کے عقول کے اندر اس دور کے تقاضوں کے مطابق اسلامی احکامات بیان کرنے کی راہ کھول دی ہیں. تو فرمائے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت تک تمہارے لیے اپنے احکامات بیان کرتا رہے گا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ اور تم اس کی قدرت کاملہ پر یقین کرنے لگ جاؤ کہ واقعی اللہ رب العالمین کی ذات بہت کمال کی ذات ہے، جس نے اس پتھر کے دور کے اندر سے مسائل پتھر کے متعلق بیان کیا اور آج مشین کے دور کے اندر مشینی دور سے متعلق احکامات بیان کر دیے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے ان احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین جتنے گھریلو مسائل بیان ہوئے ہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں جہاں گھریلو ناچاکیاں جن مسائل کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہیں، اللہ ہمیں، ہمارے گھروں کو، ہمارے سب متعلقین کو اور ہمارے دوست احباب کو، بلکہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو گھریلو مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.